رمضان کا چاند نظر آتے ہی زویا کے گھر میں ایک عجیب سی رونق تھی۔ زویا جو ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی، اس بار اس نے اپنی ڈائری میں رمضان پلانز بنا رکھا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ روزانہ 2 پارے پڑھے گی، تہجد کبھی قضا نہیں کرے گی اور گھر کے افطار دسترخوان کو بھی خود سجائے گی۔ اس نے ڈائری میں لکھا تھا، اس بار میں نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی عبادات میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ نیند کیا چیز ہے، بس چند گھنٹے کافی ہوں گے میرے لیے۔ شروع کے 3 دن تو زویا نے کمال کر دکھایا۔ وہ سحری کے بعد سوتی نہیں تھی، یونیورسٹی سے آ کر سیدھا کچن میں امی کی مدد کرتی اور پھر عصر سے مغرب تک تلاوت میں مگن رہتی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک سپر وومن ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے کا آغاز ہوتے ہی زویا کا جسم جواب دینے لگا۔ رات کو تراویح سے فارغ ہوتے ہوتے 11 بج جاتے، پھر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا، موبائل پر رمضان کے پیغامات دیکھنا اور سحری کی تیاری کرنا، اسے بمشکل 2 یا 3 گھنٹے کی نیند مل رہی تھی۔ ایک صبح جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھی تو اسے اپنا سر بھاری محسوس ہوا۔ آئینے میں دیکھا تو آنکھوں کے گرد گہرے حلقے واضح تھے۔ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے اسے غنودگی آنے لگی۔ افطار سے تھوڑی دیر پہلے جب اس کی چھوٹی بہن سدرا اس کے پاس آئی اور معصومیت سے پوچھا، باجی کیا آپ میرے اسکول کے پروجیکٹ میں تھوڑی سی مدد کر دیں گی؟ زویا کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ چلا کر بولی، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں تلاوت کر رہی ہوں؟ ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہو، جاؤ یہاں سے اور اپنا کام خود کیا کرو۔ سدرا خاموشی سے چلی گئی، لیکن زویا کا دل اندر سے کڑنے لگا۔ وہ سوچنے لگی، میں تلاوت تو کر رہی ہوں لیکن میرا اخلاق اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ اگلے دن سب گھر والے نانی جان کے گھر افطار پر گئے۔ نانی جان جو کہ بہت سمجھدار اور دیندار خاتون تھی، انہوں نے زویا کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ افطار کے بعد جب سب چائے پی رہے تھے، نانی نے زویا کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا رمضان ہمیں صبر اور تہذیب سکھانے آتا ہے، چڑچڑا پن نہیں۔ تم جو یہ خود پر ظلم کر رہی ہو، یہ تمہاری صحت اور عبادت دونوں کو کھا رہا ہے۔ نانی نے زویا کو کچھ نصیحتیں دی۔ نمبر 1، بیٹا اللہ نے جسم کا ایک نظام بنایا ہے۔ جب تم اسے ضرورت سے زیادہ تھکاتی ہو تو تمہارا دماغ سست ہو جاتا ہے، پھر نہ تمہیں قرآن کا ترجمہ سمجھ آتا ہے، نہ نماز میں وہ مٹھاس ملتی ہے۔ نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے۔ تم بھی ظہر کے بعد صرف 20 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لیا کرو، یہ تمہیں تازہ دم کر دے گا۔ نمبر 3، تم افطار کے بعد جو اتنی چائے پیتی ہو اور پھر موبائل پر وقت گزارتی ہو، یہی تمہاری نیند کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ زویا نے نانی کی باتوں کو دل سے لگا لیا۔ اگلے دن سے اس نے اپنا شیڈیول بدل لیا۔ وہ تراویح کے فوراً بعد موبائل بند کر کے سو جاتی تھی۔ سحری کے بعد وہ 1 گھنٹہ تلاوت کرتی اور پھر 1 گھنٹے کے لیے سو جاتی تھی تاکہ یونیورسٹی میں فریش رہے۔ اس نے دوپہر میں قیلولہ شروع کر دیا۔ صرف 4 5 دنوں میں زویا کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ سدرا کو پیار سے پڑھاتی، کچن میں امی کا ہاتھ خوشی خوشی بٹاتی اور جب وہ قرآن پڑھتی تو اسے ہر لفظ کا مفہوم اپنے دل پر اثر کرتا محسوس ہوتا۔ اس کی آنکھوں کے حلقے کم ہو گئے اور چہرے پر وہ نور واپس آ گیا جو ایک سچے نمازی کا ہوتا ہے۔ زویا نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں نے سیکھا کہ اللہ کو ہماری مشقت نہیں، ہمارا خلوص چاہیے ہے۔ اگر میرا جسم پرسکون ہے تو میری روح زیادہ بہتر طریقے سے اللہ سے جڑ سکتی ہے۔ آرام کرنا سستی نہیں بلکہ اپنے جسم کا حق ادا کرنا ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے بندگی کر سکیں۔ آپ اس رمضان اپنی نیند کو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ کیا آپ بھی زویا کی طرح تھکن کا شکار ہیں یا آپ نے اپنا کوئی خاص شیڈیول بنایا ہوا ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں۔